جاسوس خفیہ معلومات تک رسائی کے لیے بڑے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ تقریباً ایک صدی میں مختلف ممالک کے بڑے بڑے جاسوس کہاں، کب اور کیسے گرفتار ہوئے، بتا رہی ہیں ارم رزاق اپنی اس رپورٹ۔ جاسوسی تاریخ انسانی کا ایک پرانا کھیل ہے۔ اسے دنیا کا سب سے خطرناک کھیل بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا بنیادی مقصد دشمن کی چالوں سے متعلق باخبر رہنا اور پھر اس کا سدباب کرنا، اگر ممکن ہو تو اس کی چال کو اسی کے خلاف استعمال کرنا یا جوابی کارروائی کرنا۔ جاسوسی کے لیے ہر ملک میں خفیہ ادارے کام کرتے ہیں جو اپنے جاسوسوں کے ذریعے مختلف طریقے اپنا کر معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ دنیا کے کچھ جاسوس ایسے ہیں جو خفیہ ایجنسیوں کے گرفت میں آ گئے۔ انہی میں جاسوسی کی تاریخ میں اب تک کی سب سے مشہور خاتون ماتا ہری ہے۔ موصوفہ کا اصل نام مارگریٹا تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کی مشہور ایجنٹ تھیں جو جرمنی کے لیے فرانس میں جاسوسی کرتی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی وجہ سے تقریباً 50,000 فوجیوں کی اموات ہوئی۔ ماتا ہری کے فرانس کے کئی سیاستدانوں اور اعلیٰ شخصیات سے روابط تھے، جہاں سے وہ معلومات اکٹھی کرتی اور جرمنی بھیجتی تھیں۔ جب فرانس کے خفیہ ادارے کو ماتا کی اصلیت کا علم ہوا تو خفیہ ایجنسی نے ماتا ہری پر گولیاں چلوا دیں اور سر علیحدہ کر کے پیرس کے ایک میوزیم میں رکھ دیا، جہاں سے وہ سن 2000 میں پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ 1950 کے عشرے کے اوائل میں جولس اور ایتھل روزنبرگ کیس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس جوڑے پر امریکہ کے ایٹمی پروگرام سے متعلق خفیہ معلومات ماسکو کے حوالے کرنے کا الزام تھا۔ عالمی تنقید کے باوجود روزنبرگ جوڑے کو 1953 میں سزائے موت دے دی گئی۔ رویندرا کوشک نامی بھارتی خفیہ ایجنٹ سن 1975 میں 23 سال کی عمر میں پاکستان آئے۔ نبی احمد شاکر کی خفیہ شناخت کے ساتھ رویندرا نے پاکستان میں شادی بھی کر لی۔ وہ پاکستان سے کافی خفیہ معلومات بھارت بھیجنے میں کامیاب رہا، تاہم 1983 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آ گیا۔ رویندرا کو سزائے موت سنائی گئی، تاہم بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ وہ طویل عرصے مختلف جیلوں میں قید رہا اور بالآخر 1999 میں ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر ملتان جیل میں اپنی زندگی کے انجام کو پہنچا۔ ہائیڈرن انشلاگ ماسکو میں واقع خفیہ سروس کے مرکزی دفتر سے احکامات لیتی تھی اور یہ سلسلہ عشروں تک چلتا رہا۔ آسٹریا کے شہریوں کے روپ میں ان دونوں میاں بیوی نے یورپی یونین اور نیٹو کی سینکڑوں دستاویزات روس کے حوالے کی۔ 2013 میں دونوں کو جاسوسی کے الزام میں سزا ہو گئی۔ سابقہ طالب علم اینتھنی بلنٹ 1979 میں برطانیہ کی تاریخ میں جاسوسی کے بڑے اسکینڈلز میں سے ایک کا باعث بنا۔ اس کے اعتراف جرم سے پتہ چلا کہ 5 جاسوسوں کا ایک گروپ جس کی رسائی اعلیٰ حکومتی حلقوں تک تھی، دوسری عالمی جنگ کے زمانے سے خفیہ ادارے KGB کے لیے سرگرم تھا۔ تب 4 ارکان کا تو پتہ چل گیا، لیکن 5واں آدمی آج تک صیغہ راز میں ہے۔ جرمنی میں 70 کے عشرے میں جاسوسی کا ایک اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک سیاسی بحران کی شکل اختیار کر گیا۔ تب وفاقی جرمن چانسلر برانڈ کے مشیر گنٹر گیوم نے بطور ایک جاسوس چانسلر آفس سے خفیہ دستاویزات کمیونسٹ مشرق جرمنی کی خفیہ سروس کے حوالے کی۔ اس بات نے رائے عامہ کو ہلا کر رکھ دیا کہ کوئی مشرقی جرمن جاسوس سیاسی طاقت کے مرکز تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس اسکینڈل کے باعث برانڈ کو مستعفی ہونا پڑا۔ اسرائیل کے مشہور ترین جاسوسوں میں سے ایک مائک ہراری، جنہوں نے فلسطینی شدت پسندوں کے قتل سمیت متعدد اسرائیلی کارروائیوں کی نگرانی کی تھی۔ مائک ہراری نے کئی بڑے مشن سر انجام دیے، جس میں ان شدت پسندوں کو نشانہ بنانا بھی شامل تھا جن کے بارے میں اسرائیل کا خیال تھا کہ انہوں نے 1972 کی اولمپکس کی ٹیم کا قتل عام کیا تھا۔ 1998 میں ناروے میں کسی اور کے دھوکے میں ایک شخص کو قتل کرنے کے الزام میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ مائک ہراری 87 سال کی عمر میں 2014 میں انتقال کر گئے۔ بھارتی نیوی کے افسر کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا، جہاں وہ ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ گرفتاری کے بعد کلبھوشن یادو کے گناہوں کے اعتراف پر مبنی ایک ویڈیو بیان منظر عام پر لایا گیا، جس میں کلبھوشن نے انکشاف کیا کہ وہ بھارتی نیوی کے افسر ہیں اور بلوچستان میں علیحدگی پسند بلوچوں سے ملاقات کرتے رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں اکثر افغانستان کے انٹیلیجنس کے اہلکار بھی موجود
موجود ہوتے تھے۔ کلبھوشن یادو کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 59 کے تحت سزائے موت سنائی گئی۔ ستمبر 1911 میں لارنس آف عربیہ نے بصرہ کے ہوٹل میں جاسوسی کا ادارہ قائم کیا۔ برطانیہ کے لیے قابل اعتماد اعلیٰ کار اور اپنے ڈھب کا غدار اس کو پڑھے لکھے، دولت مند اور سیاسی لوگوں میں سے نہیں مل سکتا تھا، اس لیے اس نے مذہب کی آڑ لینا شروع کی۔ وہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ عربی لباس پہن کر عرب صحرا نشینوں میں گھل مل گیا۔ اس نے دولت پانی کی طرح بہا کر عربوں کو اپنا مداح بنا لیا۔ پاسبان حرم کو شیشے میں اتارنے کے بعد لارنس نے اپنی پوری توجہ حسین ہاشمی کے بیٹوں عبداللہ، علی، فیصل اور زید پر مرکوز کی۔ ان کو باور کرایا کہ سید زادہ ہو کر دوسروں کے ماتحت میں زندگی گزارنا ذلت آمیز ہے۔ آہستہ آہستہ ترکوں کے خلاف ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے مکان کی کھڑکیوں سے ترکوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اس طرح ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کا آغاز کروا کر لارنس بڑا خوش ہوا اور لندن اطلاع دی کہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ لارنس آف عربیہ 46 سال کی عمر میں ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ مشہور برطانوی ناول نگار کنڈریڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جاسوسی صرف اس معاشرے میں پنپ سکتی ہے جہاں لوگ اپنی وطن کی عزت و ناموس سے غفلت اختیار کیے ہوئے سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے کوئی اور مشن نہیں رکھتے۔ ایسے معاشرے جاسوسوں کی دیمک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیمک ان کی چوکھٹوں اور دروازوں کو کھا جاتی ہے، پھر ان کے گھر بازار بن جاتے ہیں۔ ارم رزاق، وائس آف ساؤتھ ایشیا، کراچی۔